السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ راف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ تیسرے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ضمنی موضوع اصحاب سبت ہے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یہود کے اوپر ہفتے کے دن صرف عبادت کرنے کا حکم تھا، کوئی سی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پہلے 3 پوائنٹ آیت نمبر 163 سے ہیں اور آخری 4 پوائنٹ، پہلے 4 پوائنٹ 163 میں سے آخری 3 پوائنٹ 164 سے ہے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ بستی دریا کے کنارے آباد تھی۔ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے روز خصوصی حکم تھا کہ فقط عبادت کرنی ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ یہ ہماری موج ہے کہ صرف جمعے کے لیے جاؤ اور جمعہ پڑھ کے آ جاؤ، باقی نمازوں کے لیے جاؤ، نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ اور اس بستی کے لوگوں نے حکم سبت کی نافرمانی کی۔ اب منع تھا یہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ بستی ساحل پہ تھی، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے تھی، تو مچھلیاں بڑی کھلی ظاہر ہوتی تھیں، سامنے آتی تھی ہفتے کے دن۔ تو پھر انہوں نے کیا چکر چلایا، انہوں نے گڑھے بنا لیے سائڈ پہ، تو پانی ان میں لے آتے تھے تو مچھلیاں ساتھ آ جاتی تھیں گڑھوں میں، واپس نہیں جا سکتی تھی، نیچے گڑھے تھے تو اس میں مچھلیاں، اور اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا جی، ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی۔ تو یہ سارا چالوں چلنے سے، مکر کرنے سے، خرابیاں کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ تو ہفتے کے دن کھلا ہزاروں سے اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اس قصے کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ جتلایا ہے کہ یہود سرکش اور نافرمان چلے آ رہے ہیں۔ سرکشی اور نافرمانی ان کی رگ رگ میں رچی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی اسلام دشمن سرگرمی اور اللہ کی نافرمانی کو زیادہ متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ شروع سے ہی ہے۔ اس کے بعد 5واں، 6واں اور 7واں نقطے ہیں، وہ ہے ان میں سے ایک گروہ غلط لوگوں کو باز آنے کی نصیحت کرتا تھا 164 آیت میں، جبکہ دوسرا گروہ غلط لوگوں کو منع کرنے کے بجائے گروہ کو نصیحت کرنے سے منع کرتا تھا۔ خود نافرمانی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے والے یہ نصیحتیں تمام میں حجت کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ 164 نمبر آیت بہت اہم آیت ہے، اس کو خود دیکھیں۔ کسی بھی جگہ خرابی ہو، کوئی بھی خرابی ہو، تو وہاں 3 گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک خرابی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے خرابی نہیں کر رہا ہوتا۔ بنیادی طور پہ 2 گروہ ہیں، ایک خرابی کر رہا ہے، دوسرا خرابی نہیں کر رہا۔ اب جو نہیں کر رہا اس میں سے پھر 2 گروہ ہو جاتے ہیں، جس سے 3 گروہ بن جاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ خرابی کرنے والوں کو روکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ان کو کرنے دو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، سننی انہوں نے ہے کوئی نہیں، ہمیں کیا فائدہ کرنے کا۔ تو یہ 164 آیت بڑی اصولی آیت ہے اور ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ جب دوسرا یہ گروہ منع کرنے کے بجائے نئے گروہ کو نصیحت کرنے سے منع کرتا تھا، 164 میں اس کا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے خود نافرمانی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے والے یہ نصیحتیں اتمام حجت کے لیے کرتے تھے۔ یہ 164 کو دیکھیے گا، اس آیت کو، اس میں اللہ نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے۔ اس کے بعد 164 میں کہ جب وہ بولا ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت، وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ تو پھر جب ان پر عذاب آیا تو صرف بچے وہ جو خود غلطی نہیں کرتے تھے، خرابی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، دوسروں کو روکتے تھے۔ جو خرابی نہیں کرتے تھے پر روکتے نہیں تھے، وہ بھی عذاب میں رگڑے گئے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ نہیں المنکر اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو برائی سے روکنا ہے اور امر بالمعروف اچھی بات کی بات کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کرے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ اگر کشتی کے نچلی منزل والے کشتی کے نیچے سے تختے اکھیڑیں اور اوپر منزل والے کہیں انہیں نہ روکیں کہ ہمیں کیا جی لگے رہیں، تو پھر وہ جب ڈوبیں گے تو سارے ہی ڈوبیں گے۔ اوپر والوں کو ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، جس طرح وہ بھی بچیں گے یہ بھی بچیں گے۔ نہیں بچیں گے جو یہ کشتی ڈوبے گی تو بچنا پھر کسی نے نہیں ہے۔ تو یہ 164 بڑی آیت ہے۔ اور تو احکام کی خلاف ورزی کے اوپر اللہ نے ان کو عذاب کیا اور پھر کیا کیا، بندر بنا دیا۔ ان کو کیا کیا، اصحاب سبت کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو اس لیے یہ ہم پر ہے، تو ہم پر یہ اللہ کا مہربانی کہ ہم اتنی خرابیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب العالمین۔